ڈاکٹر صاحب ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، تو شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو رقم دی جاتی ہے وہ بھی یا تو انعام نکل بھی آتا ہے، اور اگر انعام نہیں ملا تو اصل رقم واپس مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس سوال کا جواب، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پرائز بانڈ ہوتے کیا ہیں۔ پرائز بانڈ کیا ہے کہ آپ ایک کوپن سا خریدتے ہیں حکومت سے۔ دوسرے لفظوں میں حکومت کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، حکومت آپ سے قرضہ لینا چاہ رہی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک رسید دے رہی ہے، کوپن دے رہی ہے، اور لالچ آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم قرعہ اندازی کریں گے اور قرعہ اندازی میں ہم کئی لوگوں کو انعام دیں گے۔ اب شیخ محترم، گزارش یہ ہے کہ قرض دینا اور قرض پہ اضافہ وصول کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سود کہتے ہیں۔ حکومت نے لالچ دیا ہے کہ ہم اضافی رقم دیں گے، لیکن سب کو نہیں دیں گے، قرعہ اندازی کی جائے گی، کسی کو اضافی رقم کم ملے گی، کسی کو زیادہ اور کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اضافے کی بات کی گئی ہے، اضافے کی لالچ دی گئی ہے، اس بنیاد پہ قرضہ دینے والے نے قرضہ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ دوسرے نمبر پہ سود کی ایک اور شکل بھی اس میں پائی جاتی ہے، وہ کیا کہ پرائز بانڈ خریدنے والے نے مثال کے طور پہ پرائز بانڈ خریدا ہے 1000 روپے میں اور 200 روپیہ اس کو انعام مل گیا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے 1000 روپیہ دیا اور اس کو دوسری طرف سے کتنے روپے دیے گئے؟ 1200۔ تو 200 روپے اسے جو ملا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ سونے کی سونے سے جب بیع ہوگی، چاندی کی چاندی سے جب بیع ہوگی تو دونوں طرف سے برابر مقدار ہونی چاہیے، اور کرنسی کا حکم سونے کا ہے، کرنسی کا حکم چاندی کا ہے۔ تو 1000 روپیہ دے کے 1000 روپیہ لینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن 1000 روپیہ دے کے 1200 روپیہ لینا یہ غلط ہے۔ اور پھر اس میں جو ادھار کیا گیا ہے کہ 1000 روپیہ پرائز بانڈ خریدنے والے نے آج دیا اور حکومت اس کو 1200 روپیہ دے گی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو اس لحاظ سے بھی یہ غلط ہے۔ اب آتے ہیں اس میں جوے کی شکل کی طرف، تو علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ اس میں جوے کی شکل پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے آپ کو لالچ دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر آپ کو اضافہ دیں گے۔ اگر یہ اضافہ ہر ایک کو ملتا اور برابر مقدار میں ملتا تو اس کو ہم سود ہی کہتے، لیکن یہ سود کے ساتھ ساتھ جوا بھی ہے کہ قرعہ اندازی کی جا رہی ہے، اور قرعہ اندازی کے نتیجے میں کسی کو یہ اضافہ زیادہ مقدار میں ملے گا، کسی کو کم مقدار میں اور کسی کو نہیں ملے گا، تو یہ جوے کی شکل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بھی بچنے کی توفیق دے اور جوے سے بھی دور رہنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔